ایک نیک باپ کی مجبور بیٹی کی کہانی۔ ایک آدمی جس کا نام تھا رحیم، جو بہت ہی نیک اور شریف انسان تھا، جس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اس آدمی کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ گھر میں فاقے ہو گئے۔ اس آدمی کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے حد سے بڑھ گئی تو لڑکی اپنے چھوٹے بھائی بہن کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں گھر سے نکل کر کسی کام کا تلاش کروں جس سے میں اور اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر سکوں۔ اس لڑکی نے یہ سوچ کر گھر سے باہر اپنے قدم نکال لیے اور کام کی تلاش میں بازار نکل پڑی۔ کبھی کسی کے گھر گئی تو کبھی کسی کی دکان، مگر کسی نے اسے کام نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور کئی دن تک روز ویسے ہی کام کی تلاش میں گھر سے باہر جاتی اور شام کو تھک ہار کے گھر لوٹ آتی۔ جب کہیں اسے کام نہیں ملا تو لڑکی غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر لیا گھر سے نکل کے آج میں اپنا شریر بیچوں گی اور کچھ کھانا خریدوں گی۔ وہ لڑکی گھر سے بازار پہنچی جسم بیچنے۔ لڑکی وہاں گئی اور لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ دھیان تو دور، کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے بنا وہاں سے نکل جاتے۔ اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر گھر کی اور قدم بڑھانے لگی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے والد کو پریشانی میں دیکھا اور دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ لڑکی اپنے والد کی بات سن کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگی اور معافی مانگنے لگی، اور پھر رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابا حضور، مجھ سے بھوک سے بکھلتے ہوئے بھائی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کے جسم بیچنے چلی گئی، لیکن ایک بھی آدمی نے میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں۔ پوری بات سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا، تمہارے بابا نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں نظر اٹھا کے دیکھے؟ سبق: اس لیے اپنی گندی نگاہ کسی عورت پر مت ڈالو، کیونکہ نظر گرم بیج کی طرح ہوتا ہے، جیسا بوؤ گے کل ویسے ہی پاؤ گے۔ آج اپنے آپ کو خبردار کریں گے تو کل تمہاری اولاد بھی محفوظ رہے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔